بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین کراویر صاحب قبلہ دائم ظلکم العالی سے درخواست کروں گا کہ وہ اختتامی تقریر تمام اس کونسل کے خلاصتاً آپ کے سامنے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ معذرت چاہتے ہیں مولانا حسن امام صاحب قبلہ سے کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا بیچ میں۔ پھر ایک بار میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ مولانا کا عنوان ہے علماء و خطبہ کے کونسل کے اختیارات۔ اب میں درخواست کروں گا بصد احترام جمعہ والجماعت حجت الاسلام والمسلمین سید حسن امام صاحب قبلہ تو کہ وہ آپ کے سامنے پیش ہو۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ بعد میں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک دوسرے کا ساتھ دو تقوی میں، پرہیزگاری میں، نیکی میں، ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو گناہ میں، شرکسی میں۔ باقی سب جو ہے آپ سنتے چلے ہیں، تمام چیزیں جو ہے واضح ہے اور مختصر وقت میں اور بہت دقیق بات کر دیں۔ اول تو یہ کہ یہ تمام جو ہے علماء یکجا ہوئے ہیں اس سلسلے سے، تو یہ سب جو ہے الگ الگ پھول تھا اور سب پھول کو ایک جگہ جمع کر کے اسے گلدستہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور یہ کام جو ہے آسان نہیں ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہے نا منتخب کیا گیا، ایسے موقع پہ ہمیں جو ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا احسان حیدر جوادی صاحب قبلہ جو ہے یاد آئے۔ وہ بھی شروع میں جو ہے نا ترتیب دیا تھا، بہرحال جو ہے حالات نے ساتھ نہیں دیا ہے، تو یاد آگے تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے یا بعد میں پڑھ دیجیے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ تو بہرحال اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مسائل کو حل کرنا ہے، جو مسائل کو کہ ہم علماء حل کریں گے، تو پہلی بات یہ سن لیجئے کہ ہم لوگ حل نہیں کریں گے۔ حل جو ہے آپ ہی کو کرنا ہے۔ صرف جو ہے ہم درمیان میں رہیں گے، شریعت اور قانون کے اعتبار سے جو ہے ہم بیان کر دیں گے اور آپ کو ماننا ہے، مان جائیں گے، وہی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا۔ نہیں مانیں گے تو مولوی کیا کرے گا بیچارہ، ہے کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس تو اتنی طاقت جو ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب آپ ہی کو حل کرنا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں جو ہے حل کرنا ہے۔ جو اختلافات ہے، مثلا جو ہے میاں بیوی کے مسائل ہیں، بہن کے مسائل ہیں نا، جو تمام میراث وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ جو ہے آئیں اور آنے کے بعد جو ہے سامنے رکھیں اور تمام علماء جو ہے شریعت کے اور قانون کے اور اصول کے اعتبار سے بیان کریں گے اور آپ جو ہے اسے تسلیم کر لیں گے، مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہے نا، ٹائم اشارہ کر دیجیے، ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مثلا جو ہے کوئی بھی ہو، جب میدان میں تھوڑا آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو تبصرہ تو ہوتا ہے نا، تبصرہ ہوگا نا۔ لہٰذا جو ہے کوئی ایسی بات ہو، کچھ تبصرہ ہو، کچھ افواہ ہو، ہے نا، تو اب جو ہے ایک دوسرے کان تک نہ لے جائیے، ہے نا۔ فوراً جو ہے آپ جو ہے علماء سے رابطہ کریں، ہے نا، کہ ہم نے یہ سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے یہ مقصد ہے آپ کا، تو یہ مقصد نکلا، معلوم ہوا، ہے نا۔ تو آ کر رابطہ کر لیں تاکہ جو ہے وہ بات جو ہے واضح ہو جائے اور جو ہے غلط فہمی نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اختیارات، دیکھیں اختیارات جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ علماء جو ہے یہ جو ہے طبیب، روحانی طبیب ہے۔ روحانی طبیب ایک تو جسمانی طبیب، جسم کے لیے تو ہم بہت کرتے ہیں نا، ورزش کرتے ہیں، صبح میں دوڑتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ شوگر ہے تو میٹھا نہیں کھاتے، تو چکنا نہیں کھاتے، تو سلاد صرف کھاتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، کتنا خیال رکھتی ہے، یہ سب جسمانی ہے۔ لیکن علماء جو ہے یہ روحانی طبیب ہے نا۔
रूहानी तबीब है और ये जो है इलाज करेंगे। तो पहले इलाज का किस्म क्या होता है कि पहले जो है मीठी दवा दी जाती है, कैप्सूल प्लास्टिक है ना, ताकि अंदर चला जाए। नहीं तो फिर जो है कड़वी दवा खानी पड़ती है, कई दवा। ये भी ना हो तो फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे भी मसला ना हो तो फिर जो है ऑपरेशन होता है। पढ़ दीजिए सलवात है ना। तो बहरहाल की जो भी बुराइयां समाज में माशरे में है ना, सुना है ना आपने कहावत है ना, कहावत सुना है ना कि ट्रेन जो है जब तक पटरी पे चल रही है तो ठीक है, बस थोड़ा बहुत हिले डुलेंगे, लेकिन ट्रेन जो है अगर पटरी से उतर जाए तो फिर क्या होगा, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा, किसी का सर फट जाएगा, है ना। मालूम ये हुआ कि इधर के चप्पल जो उधर चले गए, उधर की अटैची इधर आ गई, इधर की अटैची जो है उधर चली गई, इधर का सामान उधर, उधर का इधर। मालूम ये हुआ कि सर फूट गया, हाथ टूट गया, है ना। ये होता है ट्रेन पटरी से उतर जाए। और अगर जो है ट्रेन पटरी से न उतरे तो थोड़ा बहुत जिस्म वगैरह जो है हरकत करेगा ना, और अगर मामूली उतर जाए तो अब भी इतना ख़तरा नहीं होगा ना। लेकिन जो है अगर हम पटरी से उतर गए, अगर हमारा माशरा कुछ लोग जो है यानी जो दीन मोहम्मदी है, जो दीन शरीयत है, उससे हटकर जो है अगर हम पटरी से उतर गए तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर ऐसे हालात पैदा होंगे। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि जो ट्रेन पटरी से उतर गई है उसे जो है पटरी पे लाएं, है ना। ये जो है हमारी जिम्मेदारी है, पटरी पे लाएं। या रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आखिरी बात, देर हो गई लग रहा है, आखिरी बात कि फरमाया है ना कि जो मिसाल दिया है कि अगर गुनहगार जो है माशरे में हो तो क्या है, गुनहगार है ना माशरे में, जाहिर सी बात हमारा काम है कि वो इस्लाह करें। अब गुनहगार जो है उसी तरीके से मिसाल दिया है कि कश्ती में जो है ना एक शख्स बैठा हो और वो जो है कश्ती में सुराख कर रहा हो। अब सुराख कर रहा हो, अगर उससे कहा जाए कि ये क्या कर रहे हो तो वो कहे हम तो अपनी जगह पे कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब। होता है ना कि हमारे घर का मसला है, आप कौन होते हैं, ये हमारे खानवादे का मसला है ना, आपसे इससे क्या मतलब, ये ज़ाती मसाइल हैं, आपसे इससे क्या मतलब। तो अब मालूम हुआ कि कश्ती में सुराख कर रहा है, अगर पूछा जाए ये कहे कि हम तो अपनी जगह कर रहे हैं। अब कहा जाए छोड़ो, करने दो, सुराख कर रहा है करने दो, तो अब बताइए क्या हो गया, क्या होगा। कश्ती में पानी भर जाएंगी, कश्ती डूब जाएगी, है ना, सब डूब जाएंगे। अगर ये हम सोच लें कि हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, तो सब डूब जाएंगे, है ना। लिहाजा जो है हर एक की है ना जिम्मेदारी है और हम फरीज़ा समझते हुए कि माशरे में है ना जो तमाम बुराइयां, अब इतना तो वक्त नहीं है कि तफसील से बयान करें। बहरहाल तमाम जो है जो बुराइयां हैं उसके लिए जो है हमें कोशिश करनी होगी, और जितना जो है अख्तियार होगा अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह पे भरोसा तवक्कल कर लिया तो फिर तो ताकत ही ताकत है ना। आवाम पे किया तो गए, फिर जो है वही ताकत नहीं। अल्लाह पे भरोसा करके और तमाम जो है अख्तियारात है, और अल्लाह जो अख्तियारात दिया है इंशाअल्लाह जो है, अगर कहिए तो एक छोटा सा वाक़या जल्दी से बयान कर दें कि शुरू में माफ़ करिएगा, बस यही ख़त्म है तो 1 घंटे का, लेकिन बस आखिरी बात कि देखिए जब जाहिर सी बात है कि इंसान जो है तमाम उलमा है, सब तो माशरे में ही हैं ना, लेकिन और आगे बढ़ता है जब माशरे में आता है तो तमाम चीज़ें होती हैं, बुराइयाँ तमाम। आयतुल्लाह शहीद मोतहरी का याद आ गया ना कि बचपने में इन्होंने लिखा भी, किताब में भी मौजूद है कि अपने शहर में थे और छोटे थे तो हमने क्या देखा कि ट्रेन आई तो सब बच्चे जो है ना देखने लगे, हैबत है ना ट्रेन, ईरान में भी तो ऐसे भी ट्रेन का मसला है, और सब जो है देखने लगे। कहा हम भी खड़े थे कि बच्चे जो है तहज्जुब करें, इतनी लंबी गाड़ी है चली आ रही है। कहा सब देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। कहा जैसे ही ट्रेन चली तो यही बच्चे जो है पत्थर मार रहे थे। कहा कि हम सोच रहे थे कि अगर पहले तहज्जुब कर रहे थे तो अब तो और ज़्यादा तहज्जुब करना चाहिए था ना, खड़ी थी अब तो भाग रही है, दौड़ रही है, कहा तो अब तो और ज़्यादा तहज्जुब करना चाहिए था। तो कहा कि उस वक्त हम नहीं समझ पाए, बस आखिरी बात है, बहुत दकीक बात है। कहा कि उस वक्त जो है हम नहीं समझ पाए। कहा लेकिन जब बड़े हुए माशरे में आए तब समझ में आया कि जब हरकत करोगे तो पत्थर आएंगे। समझ के बात तो बहुत दकीक ज़्यादा है। बहरहाल सल्लमकुल्ला है ना, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। हम लोगों ने एक मसल सुनी थी, बहुत
بچپن سے سنتے آئے کہ چراغ تلے اندھیرا، سو وہ میری غلطی سے وہ ایسا ہوا۔ میں پھر ایک بار معذرت خواہ ہوں مولانا سے، چونکہ علماء خطبہ کونسل کی سرپرستی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسنین کراروی صاحب قبلہ کر رہے ہیں، اس کے صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ کر رہے ہیں، تو صدر ہی کا نام ہم اگر بھول جائیں تو اور اس کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قمر مہدی صاحب قبلہ ہیں اور سارے ممبران ہیں۔ اب میں بس ادب و احترام گزار ہوں مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین کراروی صاحب قبلہ سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی تمام فضیلتیں آپ سب کو مبارک ہوں، خاص کر اس کا آغاز ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علمدار علیہ السلام اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام، ان تمام ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماہ شعبان کا کمال حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف کی خدا حضرت کے ظہور میں تاجل فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی اعوان و انصار اور ان کے غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خداوند عالم جو قادر مطلق ہے وہ فرماتا ہے کہ میں خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہوں جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو مسائل دیکھ کر کے رکھ دینا یا اس سے چشم پوشی کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قوم میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں مسائل ہیں، لیکن ایک بات یہ واضح ہے کہ ہمارے درمیان میں مسائل سے زیادہ وسائل ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کل آبادی کم تھی، پیداوار بھی کم تھی، پیداوار کم تھی، اتنی کم تھی کہ لوگ بھوکوں مرتے تھے۔ آج اگر بھوکوں مر رہے ہیں تو پیداوار کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر عادلانہ تقسیم کی وجہ سے، منافع خوروں کو منافع خوری کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ پیداوار میں کمی نہیں ہے، وسائل ہیں موجود، لیکن ڈسٹریبیوشن میں خیانت ہو رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ علماء جو قوم کے نام پر اور قوم کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور واقعاً مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسن امام صاحب قبلہ نے جو تحریک شروع کی اور کوشش کی، اور علماء نے ان کی آواز کے اوپر لبیک کہی، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اپنے امکان کی حد تک اسے آگے بڑھانے کے لیے اور اسے حل کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، یہ واقعاً ایک خوش آئند بات ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ خداوند عالم پہلی بات تو مسائل ہی نہ پیدا ہوں، اور اگر ہوں بھی تو علماء کے ہاتھوں حل ہو جائیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ علماء حل اس وقت کریں گے جب آپ علماء کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ خدا بھی کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی خدا بھی کہتا ہے پہلے مدد تم کرو پہلے،
اس کے بعد خدا مدد کرے گا۔ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام اور امت کے حقوق کے بیان میں فرماتے ہیں آئینونی تم میری مدد کرو، بے ورعن و اجتہاد، بے عفتن و سداد، یعنی تقوی اور کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یعنی مولا کائنات جیسی شخصیت فرما رہی ہے کہ ہم بھی اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تم تقوی کے ساتھ آؤ، تم پرہیزگاری کے ساتھ آؤ، تم دین کے ساتھ آؤ، پاک دامنی کے ساتھ آؤ، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ آؤ، تم ہمارے ساتھ آؤ، عفت و استداد، ایمانداری کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور آج جو ہم مشکلات میں مبتلا ہیں وہ ہماری آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے خدا نے امام زمانہ کے ظہور کو ہماری آمادگی کے اوپر منحصر رکھا ہے۔ چونکہ ہماری نالائقی ہے، ہم نے آمادگی نہیں کی ہے، اس وجہ سے ہم مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ہم خود اپنے اندر آمادگی پیدا کر لیں تو حلال مشکلات کا فرزند پردہ قید میں بیٹھا ہے، آمادہ بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے آنے کے لیے اور ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ نہ ہماری دعاؤں میں خلوص رہ گیا، نہ ہماری آواز میں کوئی اثر رہ گیا۔ لہذا ہم اپنے امام کو پہچانیں اور امام کی ضرورت کو محسوس کریں۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبانی ہم بہت کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن واقعاً دل کی گہرائیوں سے اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ امام کے بغیر کائنات ایسی ہی جیسے دل کے بغیر انسان کا ڈھانچہ اور انسان کا بدن۔ اگر دل کو ہٹا لیا جائے تو اس میں یعنی روح نہیں رہے گی، جان نہیں رہے گی۔ جو قلب کائنات ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہم ہر معاملے میں اپنے امام کو مد نظر رکھیں اور اپنے ہر چہیتے کے لیے صدقہ دینے سے پہلے، ان کے لیے دعا کرنے سے پہلے امام کے لیے دعا کریں اور امام کو اپنے درمیان میں محسوس کریں، امام کی ضرورت کو محسوس کریں۔ آج یہ ساری مشکلات امام کی غیبت کی وجہ سے ہے، اور غیبت ہماری نالائقی کی وجہ سے ہے۔ جس دن ہم نے اپنے اندر لیاقت پیدا کر دی، اس دن فرزند زہرا ہماری آواز عجل علی ظہور کے اوپر لبیک کہتے ہوئے تشریف لے آئیں گے، اور ساری کائنات عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ لہذا یہ علماء کونسل جو آپ سے جوڑ رہی ہے، دیکھیے ہر کونسل بنتی ہے، تمام لوگوں کی یونین بنتی ہے، اپنے لیے بنتی ہے، لیکن یہ کونسل علماء کی بنی ہے، یہ عوام کے لیے بنی ہے، قوم کے لیے بنی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہے، اور اس کی سرپرستی امام زمانہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محبوب اور ہر دل عزیز امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ جو ہیں، وہ ہمیشہ متحرک رہے، ہمیشہ انہوں نے موٹیویشن سے کام لیا اور ہمیشہ انہوں نے قوم کی رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ یہ رہنمائی جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی، اور ہم ان کی صدارت میں، ہم ان کی قیادت میں آگے بڑھتے رہیں گے اور مسائل حل کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ جو ایک کار نمایاں انجام دیا ہے اور ایک کونسل کا تعارف کرایا ہے، یہ واقعاً قابل تعریف ہے۔ انشاءاللہ کونسل آپ کی مدد کرے گی، لیکن آپ کونسل کی مدد کیجئے۔ جب تک کونسل کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، کونسل کی بالادستی کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ گھر میں بھی امن و امان کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے کسی بزرگ کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہر آدمی اپنی ڈفلی اپنا راگ، ایسے ماحول میں جب کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اور وہ ہماری عدم لیاقت پہ آنسو بہا رہا ہے، علماء ہی وہ ہیں جو ورثہ انبیاء ہیں اور وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ مولا کائنات اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی فرمائشات کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ کے مسائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ علماء کی مدد کیجئے، کونسل کی مدد کیجئے، کونسل آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہے گی اور قوم کی خدمت کرنے میں اپنا افتخار محسوس کرے گی۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خدمت قوم کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔
پروردگارہ ہمیں ایسے کام انجام دینے کی توفیق دے کہ ہمارا سر امام زمانے کے سامنے سربلند ہو جائے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار ان کے منتظرین حقیقی میں شمار فرما۔ مالک محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ خوشنود ہو سکیں اور ہم ان کی رنجیدگی کا سبب نہ بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔